السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے مریم علیہ السلام، ایوب علیہ السلام اور زمزم، تین قدرتی چشمے۔ پیارے بھائیو، قرآن کریم کے سورہ صاد آیت 41 اور 42 میں ارشاد ربانی ہے، اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر کر، جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے، تو ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے، اور چشمہ ابل پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام عرب تھے، عرب میں ظاہر ہوئی تھی۔ تورات کے باب پیدائش اور باب تواریخ میں عوس کو ارم ابن سام ابن نوح کا بیٹا بتایا گیا ہے۔ عوس کی سرزمین میں ایوب نامی ایک شخص تھا۔ وہ شخص کامل اور صادق تھا، اور خدا سے ڈرتا تھا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ تورات باب ایوب، عوس کی سرزمین۔ پیارے بھائیو، ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں جو کچھ فرمایا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایوب اپنی جگہ سے اٹھو اور زمین پر ٹھوکر مارو۔ ایوب علیہ السلام نے ارشاد باری تعالیٰ کی تعمیل کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا، جس میں انہوں نے غسل کیا اور جسم کا ظاہری روک جاتا رہا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر ٹھوکر ماری اور دوسرا چشمہ ابل پڑا، اور انہوں نے اس کا پانی پیا، اور اس سے جسم کا باطنی حصہ میں جو مرض کا اثر تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس طرح وہ چنگے ہو کر اللہ کا شکر بجا لائے۔ عوس کے ملک میں ایوب ایک کامل اور راست باز انسان تھے۔ خدا نے انہیں بڑی دولت دے رکھی تھی۔ ایک وقت آیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام جسم پر پھوڑے نکل آئے۔ پھر انہوں نے خدا کو پکارا تو حکم ملا کہ اپنے پیر زمین میں مارو۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی تو ایک چشمہ بہہ پڑا، اس سے انہوں نے غسل کیا تو تمام بیماری ختم ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ پیر مارا تو دوسرا چشمہ برآمد ہوا، جس کا پانی انہوں نے پیا تو ان کی تمام تندرستی لوٹ آئی۔ تورات کتاب پیدائش اور تواریخ اول میں عوس یعنی جس کے نام پر یہ ملک تھا کو ارم ابن سام ابن نوح کا بیٹا کہا ہے۔ قبیلہ آرامی بالاتفاق عرب عاریہ کی ابتدائی جماعتوں میں سے ہے۔ اس مقام کو ایسی جگہ ہونا جہاں سبا اور بابل کے باشندے آ کر حملہ آور ہوا کرتے تھے، ایک مزید جغرافیائی روشنی ہے، کیونکہ ایسا مقام بجز عرب کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یقیناً عرب کا وہی مقام ہوگا جو آگے چل کر قبیلہ مدین کی بستی بنا، یعنی خلیج عقبہ کا مشرقی ساحل۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ابھی تک اس چشمے کے وجود اور محل وقوع کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ حضرت ایوب علیہ السلام، اکثر مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ عساکر کا قول ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی ماں حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ بیوی کا نام رحمت بتایا جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دولت فراواں کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام بے حد مخیر تھے، اور غریبوں، مصیبت زدوں، مہمانوں اور اجنبیوں پر بڑی شفقت فرماتے تھے۔ اسرائیلی بیان ہے کہ آپ کی اس پرہیزگاری اور خدا ترسی سے ابلیس کی سینے میں دشمنی کی آگ بھڑک اٹھی، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمانے کی اجازت طلب کی۔ اللہ کی جانب سے اجازت مل گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کے تمام عزیزوں نے چھوڑ دیا، صرف ایک وفادار بیوی باقی رہ گئی جو ان کی دیکھ بھال کرتی تھی۔
حتیٰ کہ جب آپ کو کوڑے پر پھینک دیا گیا تو اس وقت بھی بیوی نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ دوستوں کی غلط فہمی حضرت ایوب علیہ السلام کی تکالیف میں مزید اضافے کا باعث ہوئی۔ جب اس ابتلا سے بھی آپ کے پائے استقلال میں لازش پیدا نہ ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام یہ بشارت لائے کہ آپ ایک کراماتی چشمے کے ذریعے ابتلا سے نجات پائیں گے۔ آپ علیہ السلام کا دور حضرت یوسف علیہ السلام یا حضرت سلیمان یا حضرت یونس علیہ السلام کے بعد ہے۔ پیارے بھائیو، المسعودی نے لکھا ہے کہ دمشق کے نزدیک نوا میں سیدنا ایوب علیہ السلام کا مقبرہ زیارت گاہ خاص و عام تھا۔ یہاں وہ چٹان اب تک دیکھی جا سکتی ہے جہاں بیٹھ کر آپ نے زمانہ ابتلا بسر کیا تھا، اور وہ چشمہ بھی ہے جس میں غسل کر کے آپ علیہ السلام نے شفا پائی تھی۔ سید حامد عبد الرحمن الکاف اپنے مضمون ارض سبا کا سفر نامہ میں لکھتے ہیں، سبا سے معارف جاتے ہوئے راستے میں ہم سے کہا گیا کہ یہ جبل ایوب علیہ السلام ہے، اور یہ کہ پہاڑ کی چوٹی پر سارے علامتیں اب تک محفوظ ہے۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ جب محمد ابن قاسم نے ملتان کو فتح کیا تو اس وقت وہاں کے بڑے مندر کا بت حضرت ایوب علیہ السلام کے نام سے منسوب کیا جاتا تھا۔ نوا اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے مطابق نوا دمشق کی جنوب میں علاقہ جولان میں واقع ہے۔ مشہور محدث امام یحییٰ ابن شرف نووی یہی پیدا ہوئی تھی۔ چشمہ مریم، پیارے بھائیو، اس چشمہ کا تعلق حضرت مریم رضی اللہ کے واقعہ سے ہے۔ جب حضرت مریم رضی اللہ پیدا ہوئی تو وہ آغاز سے ہی اپنی خالہ کی آغوش شفقت میں پرورش پانے لگی۔ ان کی خالہ حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی۔ بچپن سے ہی حضرت مریم رضی اللہ کو عبادت بہت مرغوب تھی۔ جب وہ سن شعور کو پہنچے تو اپنے خالو سیدنا زکریا علیہ السلام سے کہہ کر بیت المقدس میں مسجد اقصی کے کنارے اپنے لیے ایک حجرہ حاصل کر لیا۔ دن بھر عبادت کرتے اور رات کو خالہ کے گھر آ جاتی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب کبھی ان کے حجرے میں جاتے تو ان کے پاس بے موسم کے پھل نظر آتے تو وہ جواب دیتے کہ اللہ کی قدرت سے یہ سب کچھ مجھے مل رہا ہے۔ پیارے بھائیو، ایک دن سیدہ مریم رضی اللہ عبادت میں مشغول تھی کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے انسانی شکل میں نمودار ہوئی اور بشارت دی کہ تمہارے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ کہنے لگی میں غیر شادی شدہ ہوں اور کسی مرد نے مجھے چھوا بھی نہیں، تو لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ حضرت جبریل علیہ السلام پھونک مار کر واپس ہو گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد ان کو حمل پڑ گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد وہاں ایک کھجور کے خشک درخت کے نیچے بیٹھ گئیں۔ بیٹھتے ہی درد ذہ شروع ہو گیا۔ یکایک کھجور کا سوکھا درخت سرسبز و شاداب ہو گیا، اس کی ڈالیاں کھجوروں سے لد گئی اور بالکل سامنے نشیبی حصہ میں ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ چشمہ مریم کے بارے میں مولانا ابو البیان حماد عمری کی چشمدید شہادت۔